اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ آج ہم بات کریں گے، کسی نے سوال بھی کیا کہ کیا ہم کسی مرشد کامل کی بیعت کے بغیر اسم اللہ ذات اور اسم محمد کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کسی کے مرید ہوئے بغیر کیا ہم اللہ تعالیٰ کی وہ پاوریں حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بات سن لیں، یہ بات 100% حق اور سچ ہے۔ کیا کہ آپ کسی کامل مرشد کے بغیر کبھی بھی اسم اللہ ذات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسم اللہ ذات کی طاقت کو مرشد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ نیرا طریقت کے خلاف ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے جو مرشدوں سے جان چھڑاتے ہیں اور مرشد کی خدمت نہ کرنی پڑے اور مرشد کی سیوا نہ کرنی پڑے اور مرشد کے ہاتھ پاؤں چومنے پڑے یا اس کی مالی جانی کسی بھی لحاظ سے خدمت کرنی پڑے گی۔ دنیا میں سب سے بڑے مرشد اعظم میرے اور آپ کے پاک نبی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جنہوں کے صحابہ نے یعنی حضور کے مریدوں نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے مثال خدمت کی کہ جس کی نظیر پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ صحابہ نے کیسے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من دھن رسول اللہ کی نالین پر قربان کر دیا ہے، اور بتایا ہے کہ کیسے مرید بنتے ہیں اور رسول اللہ کیسے مرشد بن کر رسول اللہ نے ارشاد فرمائی۔ یہ سلطان العارفین ہے نے ایک حدیث مبارک بھی نقل کی ہے کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا سیدھا رستہ کب ملتا ہے، یعنی اللہ تک جانے کا وہ جو دروازہ ہے کب کھلتا ہے؟ فرمایا جب کسی تم مرشد کے مرید ہوتے ہو۔ یا رسول اللہ مرید کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جو اپنے ارادے کو اپنے مرشد کے حوالے کرے، اور مرشد وہ ہوتا ہے کہ جو مرید کو بازو پکڑے اور اس کے لیے مجلس محمدی کو کھول دے اور اس میں اللہ ذات کا دروازہ اس کے لیے کھول دے اور اس میں ذات کے دروازے میں داخل ہو کر وحدت کے رنگ میں رنگا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سارے جہانوں کے جو راز ہیں ان کے سینے میں انکشاف ہو جائیں، ان کا راز کھل جائے۔ تو کامل مرشد کی محبت اور مریدی کے بغیر ہم کبھی بھی اللہ کی معرفت، اللہ کا وصل، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کو اس کی مال، جان، اولاد، ماں باپ، پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو جب تک آپ رسول خدا سے اتنی محبت نہیں کریں گے پوری کائنات سے زیادہ، تو آپ مرید رسول اللہ کے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ بیعت کا سلسلہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا، تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے اسی بیعت کے سلسلے کو چلایا، لیکن محبت وہی ہونی چاہیے جو رسول اللہ نے محبت کا تقاضا رکھا ہے کہ جو مجھ سے محبت ہو۔ اب رسول اللہ کے مصلی پر بیٹھنے والے جانشین رسول کے ساتھ، یعنی جو مرشد ہے وہ جانشین رسول ہے، اس کے مصلی پر بیٹھنے والے یعنی رسول کے مصلی رسول پر بیٹھنے والے کا بھی وہی یعنی محبت کا تقاضا ہے کہ ان سے بھی ویسی محبت کی جائے، کہ یہ اللہ کے رسول کی باطنی مسند کو چلا رہا ہے، باطنی خلافت کو چلا رہا ہے، باطنی سلسلے کو چلا رہا ہے۔ تو یہ مرشد کامل کی تعظیم، اسی لیے مرشد کامل سے بھی ہمیں سب سے زیادہ محبت اور تعظیم کرنی چاہیے۔ ہم تاریخ کے باب اٹھاتے ہیں، تاریخ کے دروازے کھولتے ہیں۔ ہم جب تاریخ کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں حدیثوں میں، کتابوں میں، تو ہمیں کتابوں میں اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے، علماء نے، حق کے جو علماء حق ہے انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کوئی بھی چیز سیکھنی ہو تو ہمیں کسی دنیاوی ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی دنیاوی علم سیکھنا ہو، کوئی دینی علم سیکھنا ہو، کوئی دنیا کا ہنر بھی سیکھنا ہو، ہمیں کسی کامل ٹیچر کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، گرو کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب ہم روحانیت میں آئیں گے، روحانیت کے راہ سلوک کے سفر میں چلیں گے،
تو یقیناً ہم کو بھی روحانیت کے ٹیچروں کی ضرورت ہے، جو معرفت کے پورے ٹیچر ہوں اور معرفت کے پورے رازوں کو وہ استاد گرو جانتے ہوں، یعنی معرفت کی میم آئین اور را تمام کے تمام رموز ان کو پتہ ہوں، اور وہ صرف پتہ نہ ہوں بلکہ وہ ان معرفت کے راز اپنے مریدوں کو دے کر اس کو پار لگانا بھی جانتے ہوں، اس کو پار لگانا بھی جانتے ہوں، ان کو اس کی منزل تک پہنچانا جانتے ہوں۔ اگر ہم اولیاء اور صوفیاء کی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ چشت خاندان کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جو دلی شریف ہندوستان میں ہیں۔ تو نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ کے خاص مرید ہیں امیر خسرو۔ امیر خسرو نے ساری زندگی نظام الدین اولیاء سے محبت کی ہے، اور ایسی بے مثال محبت کی ہے امیر خسرو نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے، اتنی محبت شدت کے ساتھ اپنے شیخ سے عشق کیا کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو کہنا پڑ گیا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے لوگوں اپنے اعمال پیش کرو میری بارگاہ میں، تو کوئی نمازی لے کر جائے گا، کوئی حج اور زکوٰۃ اور کلمہ درود لے کر جائے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت مجھے فرمائے گا اے نظام الدین تو بھی کوئی اچھا اعمال میری بارگاہ میں پیش کر، تو خواجہ نظام الدین کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں امیر خسرو کی محبت پیش کروں گا۔ اتنی پاک باز، اتنی پارسا، اتنی نیک محبت اور اتنی شدت سے یہ عشق مجھ سے کرتا ہے، میں اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت جب امیر خسرو کا عشق دیکھے گا، اللہ تعالیٰ میری اور امیر خسرو کی بخشش فرما کے اپنی جوار رحمت میں لے لے گا۔ یار محبت مرشد سے اس طرح کی آج امیر خسرو کا ایک نام ہے۔ نظام الدین اولیاء نے اپنے مرشد سے شیخ سے محبت کی، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اور ایسی محبت کی کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا پورا رنگ آپ کے خلیفہ نظام الدین اولیاء پر چڑھا، حضرت علی احمد صابرپیا پر چڑھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بابا فرید سے ایسی محبت کی، صابرپیا علی احمد کلیر شریف ہندوستان میں جو ہیں، اپنے شیخ کی تابعداری کا منظر سنیں، کتنا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی لگ گئی کہ علی احمد آپ ہمارے دربار میں لنگر بانٹا کریں۔ اب حضرت علی احمد کی ڈیوٹی ہوگی لنگر بانٹا کرو۔ اب حضرت صابرپیا جن کو کہا علی احمد صابرپیا لنگر بانٹ رہے ہیں، اور 12 سال گزر گئے، کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے۔ وہ آپ کے بھانجے بھی تھے، بہن ایک دفعہ آئی تو دیکھا اتنے کمزور، تو بابا فرید سے کہنے لگی کیا تو میرے بچے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا؟ تو بلایا گیا، فرمایا صابرپیا کیا بات ہے علی احمد، کیا تو روٹی نہیں کھاتا تھا؟ کہنے لگے حضرت لنگر سے کچھ نہیں کھایا، آپ کا حکم تھا کہ بانٹا کرو، میں بانٹتا ہی رہا۔ اللہ اکبر، میں نے کھایا نہیں ہے، بانٹتا رہا۔ یہ اولیاء اللہ کی شان بے نیازی ہے کہ علی احمد صابرپیا نے 12 سال لنگر سے کچھ نہ کھایا، جو بچ جاتا لوگوں کی روٹیاں ٹکڑے صرف وہ کھا کر گزارا کرتے، کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے۔ فرمایا اچھا علی احمد ایسا نہ کرنا، اب دوبارہ جب لنگر بانٹنا تو اپنے لیے پہلے 2 روٹیاں نکال لیا کرنا۔ اب 12 سال پھر گزر گئے، 12 سال کے بعد اور صابرپیا لاغر اور کمزور ہو گئے، 24 سال۔ تو 24 سال کے بعد جب پھر دیکھا گیا، فرمایا علی احمد اتنے کمزور؟ عرض کرتے ہیں جی حضرت، تو کیا روٹی نہیں اپنی نکال کر کھاتے تھے؟ حضرت آپ نے حکم دیا تھا بابا فرید کے روٹیاں، بابا فرید کو عرض کر رہے ہیں کہ بابا فرید آپ نے حکم دیا تھا کہ اپنی 2 روٹیاں نکال لیا کر۔ اللہ اکبر، میں 2 روٹیاں نکال کر رکھتا رہا مگر خود کھائی نہیں، آپ نے کھانے کا آرڈر ہی نہیں دیا تھا، حکم ہی نہیں دیا تھا۔ یہ تھا اولیاء اللہ کی اطاعت، جو اپنے مرشد کی وہ ایک ایک حرف پر عمل کرتے تھے، اور سرکار میں جو لوگوں کا بچ جاتا تھا ٹکڑے وہ اٹھا کے کھا لیتا تھا۔ فرمایا واللہ تو صابر ہوا، یعنی صبر کرنے والا، تجھے حضرت امام حسین کے صبر سے اللہ نے فیض عطا فرمایا، اس لیے صابرپیا کا لقب بابا فرید نے عطا فرمایا۔ 24 سال اپنے مرشد کے در کی ڈیوٹی کی تو بابا فرید نے مہر لگا کر کلیر کا بادشاہ بنا دیا، اور ایسا جلالی سب عطا فرمایا کہ صابرپیا جیسا جلالی ولی کوئی نہ تھا۔
अरे ये कैसे विलायत मिलती है, ये इसमें अल्लाह ज़ात कैसे मिलता है? तब मिलता है जब आप मुर्शद की ऐसे ड्यूटी करेंगे, खिदमत करेंगे, मुर्शद का दिल जीतेंगे। अरे जब मुर्शद मेहरबान हो जाता है, वो बाजू पकड़ता है, मजलिस मोहम्मदी में ले जाकर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया जाता है। बाबा फरीद के मुर्शद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 36 साल कुएं में लटके हैं, यानी चिल्ला करते रहे। 3 घंटे का चिल्ला था जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किया करते थे, और फिर कुएं से बाहर आ जाते थे। ये लगातार नहीं लटके, ये जो कहते हैं ये 36 साल कुएं में ही लटके रहे, बिल्कुल ये गलत बात है। मेरे पीरो मुर्शद सुल्तानुल फुकारा हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हयाते सरवरी में पूरा वाकया लिखा और फरमाया कि ये 3 घंटे का या 2 घंटे का चिल्ला था जो करते थे, बाद में अपने घर आ जाते थे। तो 36 साल चिल्ला किया, अपने मुर्शद की ड्यूटी की, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अपने मुर्शद की ड्यूटी यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की ड्यूटी की। इसी तरह मेरे भाइयों, कोई किसी भी मुर्शद की आप जिंदगी उठा ले, ये पीर मेहर अली शाह सारी जिंदगी शमसुद्दीन सियालवी साहब की नलैन सीधी करते गुजर गए, और उनके दर की रोटियां पकाते गुजर गए, खिदमत करते गुजर गए, और शमसुद्दीन सियालवी ने उनको गोलड़े का ताजदार बना दिया। और शमसुद्दीन सियालवी सारी जिंदगी अपने मुर्शद शाह सुलेमान तौंसवी पीर पठान की खिदमत करते हुए गुजार दी। एक दिन खुश होकर फरमाया, जा सुलेमान ने तुझको विलायत कुबरा, ऐसी विलायत फरमाई कि तुझसे हजारों गद्दियां फैज लेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तरीकत बताती है कैसे उनसे लोग फयूज और बरकत हासिल कर रहे हैं। ये खिदमत जो होती है, ये बंदे को खिदमत, बंदा पहले खादम बनता है फिर मखदूम बनता है। जो खादम ही नहीं बना, मखदूम कैसे बनेगा? अरे सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि रसूल पाक 40 साल तक मुकामे खादम पर फाइज थे। ये खादम नौकर का नाम नहीं है, खादम एक मर्तबे का नाम है। जब अल्लाह बंदे से लोगों के काम लेता है और उसके जरिए लोगों की मदद करता है, तो रसूल पाक मुकामे खादम पर 40 साल और उसके बाद पूरी कायनात के मखदूम बन गए, जब इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह की तरफ से मिल गया। ये बात याद रखे, गलत फहमी निकाल दे जो कहते हैं हम मुर्शद को छोड़कर, उसका तसव्वुर भी छोड़कर हम डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात करेंगे। अरे इसमें अल्लाह ज़ात तो कह एक ग्रिड स्टेशन है बिजली का, उसको कैसे हाथ डाल सकते हैं आप? कैसे अल्लाह अपने ऊपर मेहरबान कर सकते हैं? अल्लाह ने बातन पर मेहरबान होना है। अगर बातन मुर्दार हुआ, बदबूदार हुआ, बातन में दुनियादारी हुई जो आज हमारे अंदर है, तो रसूल पाक का इसम कभी भी हमारे बातन के सीने में नक्श नहीं होगा। ये जो इसमें अल्लाह ज़ात है, ये इसमें मोहम्मद का तसव्वुर हम बताते हैं, ये इस सीने के अंदर जो एक सीना है वो मिसल मदीना है, उस पर इसमें मोहम्मद नक्श होता है। और ये जो दिल है ये मिसल खाना काबा और शे मुअल्ला है, वो बातनी एक दिल है जिसके ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात बातन में नक्श होता है। हम जब तसव्वुर मुर्शद करते हैं, अपना गंदा वजूद बातन जो है वो मुर्शद की जात में फना करते हैं। मुर्शद के नूर से वो जो गंद होता है, जंगाल होता है, वो मैल होती है, कुचैल होती है, वो निकल जाती है और मुरीद का बातन रोशन हो जाता है। फिर इसमें मोहम्मद भी नक्श होता है, फिर इसमें अल्लाह ज़ात भी खुद ही बंदे के दिल में आ जाता है जब बर्तन अंदर से साफ हो। और हमारा बर्तन तब तक साफ नहीं हो सकता जब तक मुर्शद हम पर करम ना फरमाए। मेरे दादा मुर्शद हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल दरबारे सुल्तान बाहू पर गुजारे। अपनी जिंदगी के कीमती 40 साल इमामत भी करवाते रहे, वहां पर खिदमत भी करते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे कुरान मजीद, साथ इरफान लिखते रहे, सुल्तानुल आरफीन की किताबों का तर्जुमा करके इरफान इसावल और इसादोम लिखते रहे। 40 साल बाद सुल्तानुल आरफीन ने बुला लिया, बातन में बुलाया, एक तरफ दुनिया की दौलत का ढेर लगा दिया, दूसरी तरफ इसमें अल्लाह ज़ात रख दिया। फरमाया बाहू सुल्तान ने, ए फकीर नूर मोहम्मद, अब दुनिया की दौलत लेनी है या इसमें अल्लाह ज़ात लेना है? तो फकीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं, मैं दौड़ा गया और इसमें अल्लाह ज़ात को उठा लिया। सुल्तान बाहू ने जब देखा फकीर नूर मोहम्मद इसमें अल्लाह ज़ात ले गया, आपने सीने से लगाया, फरमाया जा मेरे फकर का वारिस भी तू बना। अब तो जिसको चाहे ये गठरी इसमें अल्लाह ज़ात की ये फकर की गठरी दे देना।
الحمدللہ فقیر نور محمد سروری قادری سے وہ گٹھری، وہ فیضان، وہ اسم اللہ ذات کلاچی شریف ڈیرہ اسماعیل خان نوری دربار حضرت فقیر عبدالحمید جو آپ کے صاحبزادہ ہے ان کے سینہ میں آیا، اور ان سے اس فقیر حقیر سائی محبوب پیر کے سینہ میں آیا، چمکا دمکا، اور الحمدللہ ہزاروں دنیا آج فیوز و برکات اسم اللہ ذات کا لے رہی ہیں، اور یہ فقیر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ تب حضرت فقیر عبدالحمید صاحب کی 20 سال اس خادم نے اپنے مرشد کی خدمت کی ہے، لوگوں کی خدمت خلق میں وقت گزارا، بے لوث دین کی، آج بھی بے لوث دین کی خدمت ہے۔ تفرقہ بازی ہم نہیں کرتے، لوگوں سے لالچ نہیں ہے، ہم مسجد مدرسہ اور تقریباً الحمدللہ دن رات ہمارا جو ہے وہ اللہ کے ذکر اور رسول اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزر رہا ہے، تصوف کی کتابیں لکھنے میں گزر رہا ہے الحمدللہ۔ تو پھر اس طرح اس میں اللہ ذات ملتا ہے جب کوئی اپنے کامل مرشد کا بیعت ہو کر اس کا دل جیت لیتا ہے، اس کے بغیر کسی پر عقدہ اس میں اللہ ذات نہیں کھلتا۔ یہ تب ہی کھلتا ہے اس میں اللہ ذات کا راز جب آپ کا مرشد آپ کا مہر لگا دے۔ مرشد کریم کی مہر کے بغیر کوئی بندہ کسی بھی مرتبے پر نہیں جا سکتا۔ حضرت صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ دالوال فیصل آباد میں ہیں، آپ نے ارشاد اپنی کتاب مقالات حکمت میں فرماتے ہیں، ایک بندہ عرش پر گیا، پوچھا تو کیسے آیا؟ کہتا اکیلا آیا ہوں۔ میں نے کہا اکیلا آیا ہے؟ دیوانے والی باتیں کرتا ہے، ادھر تو اکیلا آ کوئی نہیں سکتا، کس کے ساتھ آیا ہے؟ کہنے لگا مرشد کے ساتھ آیا ہے۔ فرمایا مرشد کو آگے کر تاکہ تجھے سلام ہو، تاکہ تیری عزت بنے، تاکہ فرشتے تجھے سلام کریں۔ اپنے مرشد کو آگے کر، خود آگے نہ ہو، نہیں تو عرش سے گرا دیا جائے گا یا حیو یا قیوم۔ تو مرشد کے بغیر کبھی بھی قبول نہیں کیا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے یا اس میں محمد تک پہنچے۔ تو میرے بھائیوں خدا را یہ ڈائریکٹ والی بات چھوڑے، بالکل غلط ہے ڈائریکٹ والی بات۔ انبیاء کا آنا، محمد رسول اللہ کا دنیا میں آنا، اس کے بعد صوفیہ اولیاء کا دنیا میں آنا، اسی وجہ سے ہے آپ ان کے ذریعے اللہ تک جائیں اور اللہ کے اسم ذات و صفات اسماء حاصل کر کے خدا تک جانے کے راستے آپ پر کھل جائیں۔ یہ تب ہوگا جب کسی کامل مرشد کے مرید ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں درویش کامل مرشد فقیر جو اسم اللہ ذات کا شاہ سوار دعوت القبور ہو، دعوت علم اکثیر ہو، تکثیر ہو، ایسے کامل مرشد کا مرید ہو جائیں۔ اور جب بندہ مرید ہو جاتا ہے، مرید کے دل میں ذکر اور مرشد کے دل میں اللہ، اس کا ذکر کہتا ہے مرشد سے مل، وہ مرشد سے نہیں ملتا بلکہ مرشد کے اندر جو اللہ بستا ہے، اس کا جو ذکر ہے اندر شور مچاتا ہے، ذوق پیدا کرتا ہے، جا اپنے مرشد سے مل۔ اب وہ مرشد سے ملنے جاتا ہے، وہ مرشد سے نہیں ملتا، مرشد کے اندر جو اسم اللہ ذات چمک رہا ہے وہ اس کو کھینچ ڈالتا ہے، یا بندے آ میرے مرید۔ وہ بندہ اسم اللہ ذات کو ملنے کے لیے، یعنی جو مرشد کے اندر اسم ذات کا نور ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس لیے مرید کا ذکر، مرید کا دل ہر وقت ذاکر رہتا ہے اور مرشد کا دل ہر وقت حرم خدا رہتا ہے، اور ان دونوں کا ایک باطنی کنٹیکٹ رہتا ہے۔ اسم اللہ ذات کے نور سے مرید کا دل ذکر کرتا رہتا ہے، مرشد کے اسم اللہ ذات کے نور سے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی تار کو جوڑیں، اپنا کنٹیکٹ مرشد کے ساتھ جوڑیں تاکہ وہ آپ پر اسم اللہ ذات اور اسم محمد کے راز کھول دے اور آپ کو اسم اللہ ذات میں پہنچا دے۔ کامل مرشد کی یہ ڈیوٹی حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں اللہ نے لگا دی ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامل مرشد کا بیعت ہو کر اس کے نقش قدم پر چل کر اسم محمد کے تصور کی طاقت اور اسم اللہ ذات کے دل کی طاقت، جو دل میں طاقت آتی ہے وہ اسم اللہ ذات کی طاقت اللہ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔